بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز عید اسپیشل۔ سب سے پہلے تو آپ کو بڑی عید کی بڑی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ آج ہمارا شو منفرد ہے، خصوصی ہے اور عید کے حوالے سے ایک اسپیشل شو ہے۔ آج ہمارے درمیان موجود ہے ہمارے آج خاص مہمان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، ایک روحانی شخصیت، ناول نگار، صحافی، کئی تعارف ہیں ان کے، لیکن سب سے زیادہ جو ان کا جو تعارف ہے وہ ایک صوفی بزرگ کا بھی ہے۔ اس وقت ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے ساتھ آج بابا محمد یحییٰ خان صاحب موجود ہیں، اور یا مقبول جان صاحب سے میں کہوں گا کہ بابا محمد یحییٰ خان صاحب کا تعارف کروائیں کہ بابا صاحب ہیں کون، کیا ہیں، کیا کیا جو ہے۔ ہم تو ان کو جانتے ہیں، پیا رنگ کالا ایک ناول ان کا کمال شہرہ آفاق ناول، اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سارے حوالے ہیں، اور یہ صاحب سے میں کہوں گا کہ بابا جی کا تعارف کروائیں ہمارے ناظرین۔ دیکھیں، ایسے لوگوں کی شخصیات کا تعارف جو ہے بہت مشکل ہو۔ میرے جیسے کم علم آدمی جس کی محیط میں کچھ چیزیں آ ہی نہیں پاتی، اس کے لیے تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن میرا ایک کوئی 16-17 سال کا حیران کن قسم کا تجربہ ہے ان کے ساتھ۔ پہلی دفعہ میں نے انہیں اشفاق احمد صاحب، بابا جی اشفاق احمد، ان کے جنازے میں دیکھے تھے۔ ایک پوری دنیا کے سامنے ایک بالکل مختلف سی صورتحال، ایک کالے کپڑوں میں ملبوس، بڑی بڑی انگوٹھیاں پہنے ہوئے، لمبے سے بال، لوگوں کی توجہ خاص طور پہ ان پہ اٹھ جاتی تھی اور لوگ سوال کرتے تھے یہ کون ہے۔ جاننے والے ان کی پوری کہانی بیان کیا کرتے تھے۔ پھر ہمارے ہاتھ میں ان کا ایک ناول آ گیا، پیا رنگ کالا، اردو تاریخ میں شاید ہی اتنا تنوع والا ناول، اور خاص طور پہ تیسری آنکھ کے حوالے سے جس طرح کی ان کی گفتگو ہے، اور پھر جس طرح ان کے میٹافرز اور سمبلیز، بہت کمال کا ناول ہے۔ اور اتنا بڑا ناول جو ہے اتنی آسانی سے اتنی جلدی شاید ہی کہیں پڑھا جاتا ہو، اس نے کو جسے کہتے ہیں ہمیں اپنے اس میں سحر میں لے لیا۔ پھر ان کا وہ گھر چھوٹا سا علامہ اقبال ٹاؤن میں، جس کے باہر عبرت سرائے دہر لکھا ہوتا تھا، اور اس کے اندر پھر ان کا وہ چھوٹا سا کمرہ، جس کمرے میں کئی راتیں ان کے ساتھ ان سے فیض حاصل کرتے ہوئے گزریں۔ پھر وہ ایک عجیب و غریب کیفیت اور تھی کہ ہر جمعرات کو کس اہتمام کے ساتھ چھوٹے چھوٹے لفافوں کے اندر بریانی پیک کر کے، اور اس کو جس اہتمام کے ساتھ سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش کے دربار کے باہر بیٹھ کے، وہاں مسجد کے پاس ایک کونے میں جو انہی کا کونا مخصوص تھا، اور کتنے محبت سے لوگوں کو کھلا رہے ہوتے تھے، اور اس کے بعد وہ سمٹنا، اس میں ہم کو کافی شریک ہوتے رہے۔ لیکن ان کی اہم ترین بات یہ ہے کہ ان کے ہاں جو چیزوں کو سمجھنے کا اور چیزوں کو بیان کرنے کا ڈھنگ ہے، تحریر میں بھی اور گفتگو کے اندر بھی، اور شاید کہیں میں غلطی نہ کھاؤں تو یہ فیض جو ہے، جو ایک فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، جس شخص نے علامہ اقبال کی گود میں آنکھ کھولی ہو، میرا خیال ہے یہ قصہ پوچھ لیتے ہیں۔ یہ خود پوچھ رہے تھے بابا جی، یہ میرے لیے بھی بڑی حیران کن بات تھی کہ جی آپ کی جو پرورش ہے، ایک تو پیدا سیالکوٹ میں ہوئے اور آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے علامہ اقبال کی گود میں جو ہے وہ پرورش پائی اور تعلیم حاصل کی۔ ذرا بتائیں، کوئی یاد ہے کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ نے مجھے یہاں پہ آنے کا موقع عطا فرمایا، یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت تھی۔ ایک زمانے سے میں ترس رہا تھا کہ آپ کی زیارت حاصل کروں، آپ سے ملوں، بیٹھوں۔ گو آپ کا سارا کام سامنے رہتا ہے، لیکن جو بالمشافہ جو بات ہوتی ہے، جو گفتگو ہوتی ہے، اس کی کوئی اور نظیر نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ آج آپ نے مجھے بلایا، آپ کی مہربانی ہے۔ اور یہ چینل ویسے بھی میرے لیے میرا اپنا چینل ہے، میں نے بہت سارے پروگرام اس چینل سے کیے اور مجھے بہت ساری محبتیں ملیں، اور خاص طور پہ آج آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں یہاں پہ حاضر ہوں۔ میں حاضر ہو گیا، اور میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ آپ سے بھی اور سر سے بھی ملاقات ہو گئی، اور کچھ اس حوالے سے باتیں ہوں گی۔ اب آپ نے یہ جو فرمایا ہے کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، تو عرض کرنے کا مطلب ہے میرا تعلق بھی سیالکوٹ سے ہے۔ ٹھیک، ہم ایک ہی محلے میں ایک ہی جگہ پہ رہتے تھے، اور ان کی جو پہلی تعلیم گاہ تھی، جو اپنا مشن سکول تھا، وہ بھی قریب تھا کنک منڈی میں۔ پھر جو مرے کالج تھا وہ بھی ہماری زمینوں میں تھا۔ تو میرے والد صاحب اور علامہ صاحب آپس میں بڑے گہرے دوست تھے، ہمارے ان سے بڑے اچھے خاصے تعلقات تھے، بزرگوں کے بھی۔ ٹھیک، تو والد صاحب
اولاد نرینہ سے محروم تھے، اور اس چیز کا گاہے ذکر ہوتا رہتا تھا علامہ صاحب سے. تو علامہ صاحب نے ایک دن کہا اپنے خاص انداز میں، اچھا ایک چیز میں نے محسوس کیا ہے کہ بڑے لوگ جو ہیں جب بھی وہ بات کرتے ہیں تو وہ اپنی مادری زبان میں کرتے ہیں. اگر کوئی پیاری سی گالی بھی دیں گے تو وہ بھی اپنی زبان میں ہی. ٹھیک ہے. اگر کوئی گیت گانا بھی گائیں گے، کوئی بیت بازی بھی کریں گے تو اپنی زبان میں، کوئی مذاق لطیفہ گندا اچھا بھی اگر کہیں گے تو اپنی زبان میں. یہ چیز میں نے اشفاق صاحب میں بھی بدرجہ ہوتا دیکھی، اور شہاب صاحب میں بھی دیکھی، اور مفتی صاحب میں بھی دیکھی. ٹھیک. تو وہ میرے والد صاحب کو مذاق میں پٹھانا کہا کرتے تھے، بے تکلفی میں، اے پٹھانا یہ ہے وہ ہے. تو وہ ان کو بالا کہا کرتے تھے. ٹھیک. اور شیخ بالا، یہ اس انداز میں گفتگو کیا کرتے تھے. اچھا دونوں حقہ پینے کے بڑے شوقین تھے. اور میں نے محسوس کیا ہے کہ اس زمانے میں یہ حقہ ایک روایت تھی. جی. عادت کہہ لیجیے آپ. یہ محفل کا حصہ، محفل کا ایک حصہ تھا جہاں 4 یار اکٹھے ہوئے، یہ بھی براجمان ہو گئے درمیان میں، اور چل رہا ہے، اور بڑا ایک عجیب خوبصورت سا منظر ہوتا ہے. یہاں پہ ایک عجیب سی یگانگت، پیار، محبت، جڑی ہوئی باتیں، جڑے ہوئے دل. اچھا کوئی نہیں بھی اس کا شوقین، جس کو طلب نہیں ہے، تمباکو کو پسند نہیں کرتا، وہ بھی جھوٹے سچے ایک دو سوٹا لگا لیتا ہے، اداکاری کر کے لگا لیتا تھا، کیونکہ یہ روایت تھی. جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پرانی جو روایات ہیں ان میں بڑی خوبصورتیاں ہوتی ہیں. تو ایک دن بڑے ملول تھے والد صاحب، تو علامہ صاحب کہنا پٹھانا کی گل ہے، بڑا منہ سٹیا دے لمکائے دے منہ. یقین میرے پاس گفتگو ہے ان کی تھوڑی سی. اچھا. اور میں سنتا ہوں، اور اشفاق صاحب کی بہت زیادہ ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنی ٹھیٹھ اور اتنی جنگلی قسم کی زبان بولتے تھے کہ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ بھی ہماری پنجابی کا ایک انداز اور ایک حصہ رہا ہے. تو کہہ رہے کی باندر منہ لٹکایا تھا یار، تو کی گل ہے کی گلا یار، بڈھا ہو گئے تو بال بھی چٹے ہو گئے، چٹا بھی چٹا ہو گیا ہے. تو کہنے لگے یار گل سن، میں اپنا ایویں میں نے ایک مشورہ تم دینا. مشورہ ہے کہ تو انج کر کے تو سنت زکریہ تے عمل کر. اللہ. والد صاحب تھوڑا سا سوچ میں پڑ کے کہنے لگے یہ سنت زکریہ کیا ہوتی؟ کہنے لگے کہ یہ اللہ سے دعا مانگ مالک تو اسی طرح سے مجھے بھی ایک بچہ عطا کر دے، میرے خاندان کا چراغ. میرے سارے بھائیوں کے اتنے بچے ہیں، میرا کوئی اولاد نرینہ نہیں، بیٹیاں ہیں، دے دے. تو وہ ایسا کر کے دیکھ. انہوں نے طریقہ بتایا. تو والد صاحب نے رات کو نفل وفل پڑھے، اور پڑھ کے تو اپنا وہ کر لیا سلسلہ. وہ تکا لگ گیا. اس میں اللہ پاک نے مجھے بیٹا مجھے عطا کر دیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر بیٹا اللہ دے تو اس کا نام بھی تُو نے یحییٰ رکھا. قرآن میں ایسا ہے. تو والد صاحب نے ایسا ہی کیا. تو جب میری پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت سرکار حضرت علامہ صاحب بیمار تھے سخت قسم کے، اور لاہور میں مقیم تھے. ہاں جی. اور میں اتنا دبلا پتلا اور علیل تھا، نہ ہونے کے برابر، جیسے خرگوش کا نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا. اب 60 سال کی عمر میں کیا نکلے گا. تو وہ مجھے لپیٹ کے رکھتے تھے. ٹھیک. تو ایسا ہوا. پھر کوئی میں 2-1 سال کا تھا، 1.5 سال کا یا کیا تھا مجھے یاد نہیں ہے اچھے طریقے سے، لیکن یہ ہے کہ مجھے ہوش نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے اس چیز کا احساس تک نہیں ہے، کوئی منظر یاد نہیں ہے، کوئی صورت یاد نہیں. میں اتنا چھوٹا تھا. ظاہر آپ کے بڑوں نے آپ کو بتایا کہ علامہ صاحب کے ساتھ آپ. پھر مجھے وہ لاہور لے گئے ان کے ساتھ. اچھا. دادی نے کہا عمر خان اے تے منڈا تیرا تے آج گیا تے کل گیا، اے نہ کہیں کسی حکیم نے دکھا. تو انہوں نے پھر والد صاحب نے کہا اس کا حکیم تو ایک ہی ہے، میرا بھی وہی ہے، اس کا بھی وہی ہے. مجھے لپیٹ کے وہ لے گئے لاہور جا کے. ہاں جی. جاوید مندر گوڈی میں، جاوید مندر میں گوڈی میں ڈال دیا پکڑ کے. تو انہوں نے آپ کی صحت بھی ٹھیک نہیں تھی، بیمار تھے. تو کیسے کہوں کہ وہ جیسے کچھ بچے
कर दिया करते हैं कुछ। मेरे साथ भी कुछ ऐसा वाक़या हो गया तो उन्होंने मुझे प्यार से कहा वो की कीता ही बेईमाना, मेरा पेशाब खता हो गया तो आपने फिर हाँ जी अपना मुलाजिम साहब वो जो हाजी साहब थे छोटे हैं, तो उनसे कहा कि इन जाके वापस करो। हाँ जी, उन्होंने फिर मैनू पुरानी धोती अपनी उन्होंने दी जी सी चार रंग की वो तक साढ़े को मौजूद है, तो उसका लंगोट मुझे पहनाया, तो मुझे साफ सूफ करके तो फिर डाला, तो फिर बस इतनी ही बात जो है मेरी ज़िंदगी में हुई। हाँ, लेकिन हमारे तसव्वुफ में तो ये बड़ी चीज़ होती है, बहुत ये इसका एक ताल्लुक जो बनता है। आज हम ईद के दिन उस्मान साहब पे इकट्ठे हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानी लोगों ने दे दी है। बिल्कुल, ये अंदर जो सांड बैठा हुआ है इसको किसी ने ज़िबा किया, वो जो अना की कुर्बानी और वो इतना बड़ा जो पाला हुआ है अंदर, तो आपसे ज़्यादा कौन जानता है। मैं तो आपसे मैं क्या कहूँगा, इसी चीज़ को तो पेश नज़र रख के तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इस रस्म को और इस चीज़ को, इस कुर्बानी को शुरू किया था। सही कि इंसान सबसे पहले अपनी अना को तोड़े, अपने अंदर रेजा करे, फिर कोई आगे जाके बात बनती है। लेकिन क्या कहिए, ये हजरत इंसान है, इसकी तो आते ही सीधी नहीं है, क्या करे इसे, क्या कहा जाए और क्या किया जाए। लेकिन वो अपनी चीज़ अपनी जगह पे मौजूद है, इंसानियत बशरियत अपनी जगह पे मौजूद है, वो चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं। वही है मामे जे अदालत वाला किस्सा, तू बनाई जा तो तू ढाई जा है जी। वो उनका काम वो है, उनका काम हो, उसका काम वो है, हमारा काम ये है। शैतान का इतनी वसी आपकी ज़िंदगी के मामला, पहलू बहुत हैं। फिल्म है, ड्रामा, आजकल तो आपका ड्रामा भी आपके बेस पे बिल्टअप हो रहा है। इतना खूबसूरत नावल, मतलब काजल कोठा की जो कमाल है, आपका ये सारे का सारा सिनेरियो, ये सारा का सारा जो मरकज़ पुरकार जो है, वही लाहौर में कोई बादशाह मस्जिद के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। अच्छा, और ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ज़ाहिर है ब्रेक भी मजबूरी है, कुछ कमर्शियल भी चलने होते हैं, कोई ईद का मौका है, तो यहाँ पे लेते हैं ब्रेक, और जो औरिया साहब ने बाबा जी से सवाल किया है उसका जवाब लेते हैं।